حبیب صاحب، یہ توشہ خانہ کا ریفرنس اب جو ہے یہ بھی ایک سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے گرد اب یہ خطرہ ہے، قانون کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، جیسے قیاس صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس بھجوا دیے اسپیکر کو، 30 روز میں جو ہے وہ پھر بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن کو۔ دیکھیے، پہلے تو وہ قانون بتانا چاہیے نا جس کے تحت توشہ خانہ میں کوئی جرم ہوا ہے۔ اب وہ کوئی جرم تو اب تک کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیچی ہیں، اگر وہ بیچ دی ہیں تو دراصل پھر اس میں یہ بھی بتانا پڑے گا نا کہ جرم کہاں پہ ہوا ہے۔ کیا وہ بیچنا جرم تھا یا کچھ کرنا کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت اس میں جرم کی پائی گئی ہے، تو وہ پھر ریفرنس بھیجا جائے گا نا۔ تو خالی توشہ خانہ کے اوپر ریفرنس بھیج دینا مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ معاف کیجئے گا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آج جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف، وہ تو اربوں اور کھربوں روپے کی ہمارے عطا تارڑ صاحب اور ملک احمد خان صاحب فرما رہے تھے کہ اربوں اور کھربوں روپے کی کرپشن تو صرف پنجاب کے اندر ہے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکو بیٹھتے تھے شام کو بنی گالہ میں اور پھر دیکھتے تھے کہ اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی گئی ہیں۔ تو اب یہ اربوں روپے سمٹ سمٹا کے یہ یہاں پہ کیسے آ گئے کہ صرف بات توشہ خانہ پہ آ گئی ہے؟ توشہ خانہ نو ڈاؤٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کے سٹیچر اور ان کی شخصیت سے یہ لگا نہیں کھاتا۔ اگر اس میں ہم حقائق کو بھی تسلیم کر لیں، فرض کر لیں کہ جیسے حکومت کہہ رہی ہے یہی حقائق ہے، تو obvious ایک بدمزگی اور بدذوقی کی کیفیت تو ضرور ہے، لیکن جرم کی کیفیت اس میں کیا نظر آ رہی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کیسے نظر آئے گی کہ کوئی جرم ہوا ہے؟ کیا توشہ خانہ کی کوئی قیمتی چیز جو آپ کو تحفے میں ملتی ہے، کیا حکمران اس وقت کا اسے بیچ سکتا ہے؟ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک ہار اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اچھا جی، ساتھ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ تو لہٰذا وہ جرم کی کیفیت تو وہاں پہ تو کچھ پیدا ہوتی نظر آئی تھی، لیکن ان کے اوپر کیس نہیں بنا تھا، انہوں نے ہار واپس کر